اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ اسرائیل ترکی سے مدد کی درخواست کرے گا اور ترکی جہاز بھر بھر کے اسرائیل کی مدد کرے گا۔ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ مسجد نبوی خالی کرا لی جائے گی، خانہ کعبہ میں عام نمازی تراویح نہیں پڑھ سکیں گے۔ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ 20 ملکوں کی مساجد میں باجماعت نماز پر پابندی ہوگی، 15 سے زائد ملکوں میں جمعے کی نماز پر پابندی ہوگی۔ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ قبلہ اول بند، دیواریں گریہ بند، ایران عراق میں مساجد روزے زیارات تک بند ہوں گے۔ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ پوم ایسٹر پوم سنڈے پر اکیلے عبادت کرے گا۔ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ 500 سال بعد غرناطہ میں اذانیں گونجیں گی، BBC میں ریڈیو پر اذانیں اور جمعے کے خطبے نشر ہوں گے۔ ٹرمپ قرآن مجید سنے گا، کبھی کسی نے سوچا نہ تھا۔ امریکہ، برطانیہ، یورپ میں شرعی فاصلے ہوں گے۔ جہاں نقاب کرنا جرم ہوگا وہاں نقاب اتارنا جرم ہوگا۔ دنیا جوئے خانوں کلبوں سے دور بھاگے گی۔ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ ٹرمپ سورۃ فاتحہ کا ترجمہ پڑھے گا، دعائیں کرے گا اور آسمانی خدا سے مدد مانگے گا۔ کرونا وائرس کردی میں آپ پہ کرونا ہوئی۔ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ کرونا نامی وائرس پر ایران، سعودی عرب متفق، ترکی، UAE یکجا، مغرب مشرق ایک ہوں گے۔ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ ٹرمپ چین سے لڑ رہا ہوگا، امریکی ریاستوں کے 11 گورنر ٹرمپ سے لڑ رہے ہوں گے، نیو یارک کا میئر ٹرمپ کو برا بھلا کہہ رہا ہوگا، ٹرمپ WHO کو برا بھلا کہہ رہا ہوگا۔ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ دنیا کے 4.25 ارب انسان گھروں میں نظر بند ہو جائیں گے، امریکہ میں 1.25 کروڑ لوگ بے روزگار اور الاؤنس کے لیے درخواست دیں گے، کروڑوں کے قریب امریکی راشن لائنوں میں لگ جائیں گے۔ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ برطانیہ میں بے روزگاری غربت کی باتیں ہوں گی، امریکہ، برطانیہ، یورپ کے مردہ خانے میتوں سے بھر جائیں گے، لاشیں دفنانے کے لیے 4 دن کی ایڈوانس بکنگ ہوگی۔ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ مولوی، پنڈت، سائنسدان، سیاستدان، اداکار، کھلاڑی، مزدور، ڈاکٹر، تاجر سب وائرس کے سامنے بے بس ہوں گے۔ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ گھر کے دروازے کے ہینڈل کو ہاتھ لگاتے، اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے، کسی لفٹ میں گھستے، کسی کرسی صوفے پر بیٹھتے، سوتے جاگتے ذہن ایک انجام سے خوف میں مبتلا ہوں گے۔ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ ایٹم بم بنانے والے وینٹیلیٹر بنا رہے ہوں گے، میزائل، جنگی طیارے، آبدوزیں بنانے والے ماسک، دستانے، سینیٹائزر بنا رہے ہوں گے۔ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ دنیا بھر کا ہیلتھ نظام ننگا ہو جائے گا، دنیا بھر کی سپر طاقتیں گھٹنوں میں آ جائیں گی۔ جی ہاں، اس دنیا میں چند ایسے گھنٹے بھی آئے ہیں کہ جب تیل مفت نہیں بلکہ تیل خریدو اور پیسے بھی لو۔ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ ایک کرونا وائرس معیشت، معاشرے، تجارت، میل ملاپ، رشتے ناطے، تعلقات، مزاج، روپے سب کچھ بدل دے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ کبھی کسی نے سوچا ہوگا۔ ذرا اپنی یادداشت کو ریوائنڈ کریں اور کرونا وائرس سے پہلے کے دن رات ذہن میں لائیں۔ ذرا اپنا آج کل دیکھیں، زمین آسمان کا فرق، سب کچھ بدل گیا، ذہنی، جسمانی، گھر میں، گھر کے باہر سب کچھ بدل گیا۔ ایک وائرس ٹرمپ لاشیں گن گن کر تھک چکا، ایک وائرس بورس جانسن خود مرتے مرتے بچ، ایک وائرس مودی لاک ڈاؤن کر کے پھنس گیا، ایک وائرس وسائل بھرے یورپ کی کمر ٹوٹ چکی، ایک وائرس تیل والوں کا تیل نکل گیا۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کرونا وائرس کے بعد آنے والا وقت بہت خطرناک ہے؟ ذرا سوچئے، جب کروڑوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہوں گے، سینکڑوں کمپنیوں کا دیوالیہ نکل چکا ہوگا، تجارت اور معیشت کا بٹھا بیٹھ چکا ہوگا، اور اوپر سے امریکہ پر مقابلہ چین ہوگا، تو کیسا منظر ہوگا؟ یہ ایٹمی خلائی ہتھیار نہیں ہے، کرونا وائرس کی جنگ ہوگی۔ ویسے تو یہ جنگ شروع ہو چکی ہے، مگر ابھی کرونا وائرس کی تباہ کاریاں جاری ہیں، لہذا فوکس ابھی ہٹا نہیں ہے۔ پہلا مرحلہ وائرس کہاں سے آیا، دوسرا مرحلہ کرونا ویکسین کی تیاری۔ وائرس کہاں سے آیا؟ امریکہ، چین، لفظی گولہ باری شروع۔ امریکہ اسے ووہان وائرس کہے، چین اسے امریکی فوجیوں کی کارستانی کہے۔ ویکسین کی تیاری۔ ویکسین کی تیاری اس وقت دنیا کی 100 لیبارٹریوں میں کام ہو رہا ہے، چین، جرمنی سب آگے۔ امریکہ کا خیال ہے کہ چین ویکسین بنانے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ امریکہ یہاں تک کہہ چکا ہے کہ چین اپنے قیدیوں پر ویکسین ٹیسٹ بھی کر چکا ہے۔ امریکہ روز چین کو دھمکیاں دے کر مطالبہ کرے، مجھے اپنی لیبارٹریوں تک رسائی دو۔ بہانہ کرونا وائرس کی تحقیق کرنا، اصل میں یہ جاننا کہ چین ویکسین تیاری میں کہاں پہنچا، یہ معاملہ کتنا اہم ہے۔ وہ ٹرمپ جس نے امریکہ سے UAE تک اپنے کاروبار کے لیے چین کے سرکاری بینکوں سے اربوں ڈالر کا قرضہ لے لیا۔ ایسا وقت بھی آ جائے گا، یہ اندیکھا کرونا دنیا کو کسی بھی اندیکھے بحران میں دھکیل گیا۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو بس یہی تک تھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔
اور ہمارا چینل عثمان علی ٹی وی ضرور سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔